بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیات کا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سورۃ الانفال۔ تو ہم آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 تا 69 کی پڑھائی کریں گے ترجمہ کے ساتھ۔ تو آپ سب لوگ اپنی بکس کو اوپن کر لیں، آپ کی بک کا پیج نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حارد ترغیب دو، حارد المؤمنین مومنین کو، یعنی مسلمانوں کو، علی القتال جہاد کی۔ یا ایھا النبی حارد المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکن، اور اگر، منکم ہوں گے تم میں سے، 20 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا تو غالب رہیں گے، غالب ہوں گے، میاتین 200 کافروں پر، یعنی اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ، اور اگر ہوں گے تم میں سے، وَإِن يَكُن اگر ہوں گے، مِنْكُمْ تم میں سے، مِئَةٌ 100 ایسے، یغلبوا تو غالب ہوں گے، الفاً 1000، من الذین کافروں پر۔ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِئَةٌ یغلبوا الفاً من الذین کافروا، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، 1000 کافروں پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یفقہون نہیں سمجھتے، قوم کافر قوم۔ الآن اب، خففا بوجھ کی ہلکا کیا، اللہ نے، انکم تم میں سے، وعلما اور معلوم کیا، ان فیکم کہ تم میں، ضعفاً کمزوری ہے، کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ فَإِن اور پس، یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، میاتن 100 صابراتن ثابت قدم، تو یغلبوا غالب ہوں گے، میاتین 200 پر۔ وَإِن یکن منکم اور اگر ہوں گے تم میں سے، الف 1000، یغلبوا غالب ہوں گے، الفین 200 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ غزوہ بدر کی ہے، کہ جب مسلمان کی بہت تھوڑی تعداد تھی، یعنی وہ 313 تھے اور کفار کی 81 تعداد تھی، تو اللہ پر غالب ہوں گے مسلمان، اور اگر 100 مسلمان ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب ہوں گے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابھی مسلمان اس قدر میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر وہ 100 ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، یعنی صرف اس سے دگنا پہ غالب ہوں گے۔ پہلے تو چوتھائی زیادہ تھا، اب صرف دگنا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے اگر مسلمان 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ساتھ کہا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ما کانا نہیں ہے شیاں، لنبی نبی کو، ان یکون لاہو کہ ہوں اس کے پاس، لاہو اسرا قیدی، اسرا کہتے ہیں قیدی کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یسہنا کہ وہ خون بہا دیں، فی الارض زمین میں، تریدون تم طالب ہو، ارض دنیا دنیا کے مال کے، کہ ما کانا لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخنا فی الارض تریدون ارض الدنیا، کہ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ یہاں پہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کفار کے قیدی آئے تو ان کی تعداد 70 تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، مطلب ان سے پوچھا کہ اب ان کے متعلق کیا کیا جائے، تو اس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی گردنیں ان سے جدا کیے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناپسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ کبھی کسی وقت میں یہ تمہارے بھائی تھے، تم اس کے بارے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند آئی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. تو یہ جو آیت تھی اس کے متعلق ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ ہے کہ ان قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. تو جو صحابہ سے نے فدیہ، جو کفار نے فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ دیا، لیکن جو نہیں دے سکتے تھے تو ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو یہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہوا کہ جو ان میں سے کافروں میں سے جو پڑھے لکھے تھے وہ انہوں نے 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا، اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. واللہ یریدو، اللہ چاہتا ہے، الآخرت آخرت کی بھلائی. واللہ عزیز حکیم، اور خدا غالب حکمت والا ہے. لولا، اگر نہ ہوتا، کتاب من اللہ، اللہ کا حکم، سبقہ پہلے سے، لمسکم جو نازل ہوتا فیما اس پر، اخذتم جو تم نے لیا، فدیہ، عذاب عظیم بڑا عذاب. اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اور جو مال غنیمت تم کو ملا، حلالًا طیباً تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، رحم کرنے والا، یہ مہربان ہے. ٹھیک ہے، فَكُلُوا تو کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ جو مال غنیمت تم کو ملا، حلالًا طیبا کہ وہ حلال ہے. یعنی کہ جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، یعنی جو مسلمان امت سے پہلے جو امتیں تھیں، یعنی حضرت عیسیٰ، موسیٰ کی، یا جتنی بھی امتیں تھیں، جب بھی ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تو اس کے بدلے میں جو ان کو مال غنیمت ملتا تو ان کے لیے حرام ہوتا تھا. یعنی وہ اس مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر فضل و کرم ہوا، انہیں جو مال غنیمت ملا جنگ کے بعد، یعنی کہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ یا کسی بھی قوم کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ قوم جو ہار جاتی ہے، یعنی اس کو شکست ہو جاتی ہے، اس کا جو وہاں پہ مال ہوتا ہے میدان جنگ میں وہ دوسری قوم کا ہو جاتا ہے، یعنی جو فتح یاب ہوتی ہے. تو جب مسلمان فتح یاب ہوئے تو انہیں کفار سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دے دیا، یعنی کہ اس کو وہ کھا پی سکتے ہیں. لیکن جو اس سے پہلی قومیں تھیں، جب ان کی کسی قوم کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ان پہ وہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ حرام ہوتا تھا، ان پہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ اپنی طرف، ان کا جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ اس کو ایک جگہ اکٹھے کرتے تھے تو اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں کے ذریعے اپنے پاس بلا لیتے تھے. لیکن یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت دی، یعنی اس کے لیے وہ حلال کر دیا. جی بچوں، آج کی یہ ہماری آیات تھی، ہم نے ان کو ترجمہ کے ساتھ اور لفظی معنی کے ساتھ پڑھا ہے. آپ نے اس کو گھر پہ اچھی طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے الفاظ معنی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک لفظ کا اس کے ساتھ معنی پڑھنا ہے. یعنی کہ یا ایو نبی، اے نبی، حارث ترغیب دی مومنین کو القتال جہاد کی. اس طرح آپ لوگ اگر اس کو یاد کرو گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ترجمہ میں بھی. اور آپ نے اس میں جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایک پہلے تھا کہ اگر تمہیں 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو کتنے کافروں پر غالب ہوں گے؟ 200 کافروں پر. اس طرح کے جو آپ نے شارٹ کوشچنز آنسرز ہیں وہ اپنے رف کاپی کے اوپر نوٹ کرنے ہیں. آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، جس میں سے جو شارٹ کوشچنز ہوں گے، جس کو مین پوائنٹس ہوں گے، ان کو آپ نے MCQs کی پوائنٹس میں بھی لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو شارٹ کوشچن آنسرز میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی آج کی جو ڈائری ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس میں سے اس کو شارٹ کوشچنز بنانے ہیں اور MCQs بنانے ہیں اور وہ یاد کرنے ہیں. اور اگر کوئی جیسے مشکل لفظ ہیں، جیسے مشکل نہیں، یعنی کہ جیسے کہ امپورٹنٹ ہے عشرون 20، عشرون کہتے ہیں 20 کو، آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. اس کے بعد میاتین 200 کا 200، اس کے بعد میاتن 100، الفن 1000. اس طرح کے جو الفاظ ہیں آپ نے وہ بھی اپنے رف رجسٹر پہ نوٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے بچوں، خدا حافظ.